إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما صح عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ الْجَسَدِ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، گزشتہ جمعہ میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دل کی ایک نہایت ہی اہم بیماری اور وہ کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، نفرت، حسد اور جلن ایک مسلمان کے لیے رکھنا، اس کا تذکرہ ہوا. اور آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جو انصاری ہیں ان کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں 3 دن جنت میں داخل ہونے، جنتی ہونے کی بشارت دی. اور جب عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا پتہ لگانا چاہا اور اس کے جستجو میں گئے کہ آخر انہیں یہ اعزاز اور یہ سعادت کیوں ملی ہے، تو پتہ چلا کہ ان کے پاس فرائض سے ہٹ کر بہت زیادہ نفلی اور زائد عبادات نہیں ہیں،
بلکہ وہ فرائض کا ہی اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ تہجد کی نماز بھی ان کی معمولی زندگی میں نہیں ہے۔ مگر انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں سوتا ہوں تو میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں اور اس کا اہتمام کرتا ہوں، اس کا محاسبہ کرتا ہوں، اس کو چیک کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی حسد، جلن، کینہ اور کپٹ نہ ہو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس یہی وہ نیکی ہے اور یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر آپ اس بشارت کے مستحق ہوئے، اور یہی وہ عمل ہے جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے یا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے اور سماج کو دیکھنے سے یہ بات بالکل واضح طور سے سامنے آ جاتی ہے کہ نمازیں پڑھنا تو بہت آسان ہے، روزے رکھ لینا بھی بہت آسان ہے، پسینہ کی کمائی بھی اللہ کے راستے میں لٹا دینا آسان ہے، اللہ کے کلام کے کئی پارے کی تلاوت کر لینا آسان ہے، اللہ کے ذکر میں اپنے گھنٹوں کو لگا دینا آسان ہے، مگر یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ ہمارا دل سارے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف اور کلیئر ہو، ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ، کپٹ، دشمنی، نفرت نہ ہو۔ کچھ باتیں اس تعلق سے مزید رہ گئی تھی جن کو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اس خطبہ میں رکھوں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اس جانب خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی وہ گناہ ہے جو آسمان میں سب سے پہلے جس کا ارتکاب کیا گیا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے جو قرآن اور حدیث کی صراحتیں ہیں کہ آسمان میں یہی ایک گناہ پیش آیا ہے۔ آسمان میں گناہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی جو عظیم مخلوق ہے، فرشتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ کوئی گناہ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی۔ آسمان میں گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن یہی ایک گناہ ہے جو آسمان میں بھی کیا گیا، اور یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے تعلق سے کیا۔ آپ کو معلوم ہے ابلیس کو جو اتنا ملعون اور مردود قرار دیا گیا اور اس کو ایسا بنا دیا گیا کہ اب وہ لاکھ توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور اس کو جہنم رسید ہی ہونا ہے، بلکہ وہی نہیں جو اس کے راستے پر چلے گا اس کو بھی جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کون سا گناہ تھا میرے بھائیوں؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ قرآن کریم کی آیتوں کو تو ہم پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن قرآن کریم میں تدبر کرنا اور قرآن کریم سے درس اور نصیحت اور عبرت حاصل کرنا، یہ قرآن کا اصل مقصد ہے۔ اللہ کے بندوں، ابلیس نے شرک کیا تھا، ابلیس نے اور دوسرا گناہ کیا تھا، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے کہنے سے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تھا، ورنہ اگر دیکھا جائے تو ابلیس اللہ کا بہت مقرب بندہ تھا۔ جیسے فرشتے اللہ کے بہت مقرب مخلوق ہے، ایسے ابلیس کو بھی اللہ نے اپنا بہت مقرب بنایا تھا، مگر وہ پہلا موقع ہے جب ابلیس نے جو ہے کیا نام ہے گناہ کا کام کیا، اور اتنا اللہ رب العزت نے اس کو اتنی ایسی سزا دی کہ اللہ رب العزت نے وہ سزا قیامت تک دنیا میں کسی کو دینے والا نہیں۔ تو میرے بھائی، کیا گناہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کا سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں سجدہ کر، تو کیوں نہیں کرے گا؟ اس کے دل میں کینہ تھا، اس کے دل میں تکبر تھا، اس کے دل میں حسد تھی، اس کے دل میں بغض تھا آدم علیہ السلام کے تعلق سے، اس کے دل میں نفرت تھی، اس کے دل میں
انانیت تھی، اس کے دل میں ہم اور بڑکپن تھا. اس نے کہا نہیں کر سکتا، اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے. یہی تو تکبر ہے، یہی تو حسد ہے، یہی تو جلن ہے، یہی تو بغض ہے، یہی تو نفرت ہے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملعون اور مردود بنا دیا. میرے بھائی یہی وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے اس دنیا میں واقع ہوا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ کون سا آیا اور کس گناہ کا ارتکاب کیا گیا ہے، تو یہی کینہ کپٹ، یہی حسد اور جلن، یہی نفرت اور عداوت، یہی بغض، یہ جو ہے سب سے پہلے اس دنیا میں پیش آیا. جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اللہ رب العزت کے لیے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی. حابیل اور قابیل، یہ واقعہ سبھی کو معلوم ہے. تو قابیل جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس کو حسد ہو گیا، اس کو جلن ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی حابیل کی قبول کی، میری کیوں نہیں قبول کی. کہا تیرا مرڈر کر دوں گا، میں تیرا مرڈر کر دوں گا. تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی. یہ حسد ہو گیا اس کو، اس کے دل میں کینہ کپٹ آ گیا حابیل کے تعلق سے، اور کہا لاقتلنک، کہا میں تجھ کو قتل کر دوں گا، مرڈر کر دوں گا تیرا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے قربانیاں قبول کرتا ہے. کوئی بات نہیں، اگر تو ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں تو تیری طرف ہاتھ بڑھانے والا نہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ جرم تو کرتا ہے تو سارا گناہ تیرے اوپر لاد دیا جائے اور تو جہنم رسید ہوگا. یہ میرے بھائی یہی وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے دنیا میں واقع ہوا، اور ایک بھائی نے اپنے بھائی کا مرڈر کیا. آپ سوچئے کتنا خطرناک گناہ ہے. وہ بھی کون سے بھائی؟ نبی کی اولاد، نبی کی اولاد، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے دونوں، حابیل اور قابیل. ایک بھائی نے اپنے بھائی کا مرڈر کیا اور مرڈر کر دیا، قتل کر دیا اس کو، قتل کر دیا اس کو، مار دیا اس کو، مر گیا. یہی وہ گناہ ہے حسد اور جلن. آج ہم تعجب کرتے ہیں کہ کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے. ایک بھائی اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے. کیا منظر تھا وہ بچپن کا جب یہ دونوں بھائی پیار محبت کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اگر اس کے بھائی کو کوئی گالی دے دیتا تھا تو یہ تینوں بھائی جو ہے کیا نام ہے اس کو جا کے چڑھ دوڑتے تھے، میرے بھائی کو گالی دیا. لیکن آج یہ بھائی آپس میں جو ہے کیا نام ہے لڑ رہے ہیں. جب عقل نہیں تھی تب تو محبت تھی، اور جب عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، تب جو ہے نفرت ہو گئی میرے بھائی. جب کچھ نہیں جانتے تھے، جب نہیں سمجھتے تھے، جب دماغ اتنا نہیں چلتا تھا، تب تو اپنے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بندہ تیار تھا. اور آج جب بڑا ہو گیا، اللہ نے اس کو سمجھ دے دی، یہ کچھ علم حاصل کر لیا، اس نے جان لیا، اس نے دنیا دیکھ لی، تو اپنے بھائی کا جانی دشمن ہو گیا. کیا بات ہے میرے بھائیوں. یہی وہ حسد اور جلن ہے میرے بھائیوں جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کو ایمان لانے سے منع کر دیا. یہ معمولی وہ نہیں ہے. یہ گناہ اور یہ غلطی اور یہ جرم تو وہ ہے کہ آپ کو توحید سے روک دے گا. ارے ابو جہل اور ابو لہب کی بات کر رہے ہو. یہی وہ گناہ ہے جس نے یہودیوں کو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لانے سے منع کر دیا. یہودی ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیا انہوں نے توحید کو نہیں سمجھا؟ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو نہیں سمجھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ فکر مت کیجئے. یہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ یہود ہو کہ نصرانی ہو، یہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آپ کی پوری تفصیل ان کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے. آپ کا نام تک ان کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. پورا ڈیٹیل ان کو سمجھایا گیا ہے. ان کے نبی نے ان سے عہد لیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جس پر تم سب لوگوں کو ایمان لانا ہوگا. مگر جب آپ کی رسالت اور نبوت آپ کو ملی اور نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تو حسدا من عند انفسہم،
کہ اللہ نے اس کو نبی بنا دیا. کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، یہی وہ گناہ ہے میرے بھائیوں جس نے منافقین کو حق سے روکا میرے بھائیوں. اور یہی وہ گناہ ہے، اللہ رحم کرے، جس نے یعقوب علیہ السلام کو کتنی تکلیف میں چلے گئے اور کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. یہی وہ گناہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے جدا کر دیا. یہی وہ گناہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں کو ظلم کرنے پر مجبور کر دیا. بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی ہی تو تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا. کس طرح اپنے باپ کو تکلیف دی اور کس نے جھوٹ بولے اور کس طریقے سے باپ کے خلاف اور اپنے بھائی کے خلاف سازشیں رچی. کیا تھا اس کے پیچھے؟ حسد اور جلن. کیا ہمارے ابا کے زیادہ قریب رہتا ہے، ہمارے ابا کے زیادہ چہیتا ہے، تو ان کو نفرت ہو گئی، ان کو حسد ہو گئی، ان کو جلن ہو گیا. اور یہ حالت ایسی پہنچی اور یہاں تک پہنچی میرے بھائیوں کہ یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈھکیل دیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بچایا، انہوں نے کنویں میں ڈھکیل دیا. مر جانے دو اس کو. کتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، ان کا بھائی کتنا خوبصورت تھا، ان کا بھائی کتنا پیارا تھا، ان کا بھائی کتنا محبت کرنے والا تھا اپنے بھائیوں سے، ان کا بھائی کتنی عزت کرنے والا تھا اپنے بھائیوں کی، ان کا بھائی اپنے ابا سے کتنی محبت کرنے والا تھا، ان کا بھائی کس طریقے سے حسن اخلاق کا مالک تھا. مگر انہوں نے اسی گناہ، اسی حسد اور جلن، اسی بغض، اسی کینہ، اسی کپاٹ اور نفرت کی وجہ سے اپنے خوبصورت، حسین و جمیل معصوم بھائی کو لے کر کے کنویں میں ڈھکیل دیا میرے بھائیوں. اور یوسف علیہ السلام وہاں سے کہاں کہاں گئے اور کس طریقے سے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے روتے رہے. 10 بلکہ بعض روایتوں کے مطابق 40 سال تک یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے جدا رہے، اسی ایک گناہ اور اسی ایک غلطی کی وجہ سے میرے بھائیوں. کتنے مرڈر دنیا میں ہوئے اور ہو رہے ہیں اسی گناہ کی وجہ سے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس چیز کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے. الحمدللہ آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. مگر اپنے دل کو ذرا ٹٹولا کرو، دل کو ذرا ٹٹولا کرو میرے بھائیوں. ویسے تو ہر آدمی آ جائے گا کہنے کے لیے نہیں میرے دل میں تو کسی کے لیے کینہ کپٹ. اچھا پڑوسی سے جو بات نہیں کرتے وہ کیوں بات نہیں، محبت کرتے پڑوسی سے اس لیے آپ بات نہیں کر رہے ہو. کینہ ہے، کپٹ ہے، اس لیے بات نہیں کر رہے ہو. آپ کے دل میں پڑوسی کے تعلق سے بغض ہے، اس لیے بات نہیں کر رہے ہو. وہ فلاں رشتہ دار سے جو قطعی تعلق ہے، وہ بڑا پیار ہے اس سے، آپ کو بڑی محبت ہے اپنے رشتہ دار سے، اس لیے باتیں نہیں کر رہے ہو. اس کی شادی میں بھی نہیں جاتے ہو، اس کے گھر پہ بھی نہیں جاتے ہو. بڑی محبت ہے آپ کے پڑوسی سے، یہ محبت کی علامت ہے. آپ کو اپنے رشتہ دار سے بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، جلن ہے. آپ کا دل برباد ہے اس رشتہ دار کی دشمنی اور کینہ کپٹ میں، اس لیے آپ اس سے نہیں بات کر رہے ہو. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا کہ میرے بھائیوں کینہ اور کپٹ یہ دل کی بیماری ہے جس کو کوئی جھانک کے نہیں بتا سکتا ہے. اس کے کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اس کے کچھ مظاہر ہوتے ہیں. جب دل میں کینہ ہوتا ہے تو آدمی اس طرح کا عمل کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں کینہ اور کپٹ ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، یاد رکھو کینہ اور کپٹ کا ایک بہت بڑا نقصان آپ کو بتاؤں. بہت سارے نقصانات ہیں، بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، موضوع آج کے خطبے میں سمیٹنا چاہتا ہوں. لیکن میں بہت بڑے عالم کا کچھ جو ہے مطالعہ کر رہا تھا، کچھ سن رہا تھا آڈیو ویڈیو کلپس وغیرہ، تو میرے بھائیوں سنا تو شیخ نے بتایا کہ ایک بہت بڑا نقصان کینہ، کپٹ، تکبر، حسد اور جلن کا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. انہوں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. کہتے ہیں اللہ نے فرمایا میں پھیر دوں گا، میں واپس کر دوں گا، میں پلٹا دوں گا اپنی آیتوں سے، اپنے کلام سے ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں، ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا. اس کی تفسیر میں دیکھیے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احرمہم فہم القرآن. ایسے لوگوں کو
میں قرآن کی سمجھ سے محروم کر دوں گا، اور جو شخص قرآن کی سمجھ سے محروم ہو گیا میرے بھائیوں برباد ہو گیا۔ یہ قرآن ہی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، آپ قرآن کو سن رہے ہو، اور اگر قرآن کو سننے کے بعد ہم سمجھ نہ پائے، جیسے ہم پہلے تھے ویسے رہے، تو یہی بربادی ہے، یہ محرومی۔ کہا قرآن کی سمجھ سے محروم کر دوں گا۔ محمد ابن یوسف الفریابی کہتے ہیں امنع قلوبہم من التدبر فی امری، کہ میں ان کے دلوں کو اللہ رب العزت کے تعلق سے اور آخرت کے تعلق سے اور عذاب جہنم کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے تدبر کرنے سے ہی دور کر دوں گا۔ آدمی ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ دیکھیے اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے، اور کچھ آثار اقوال ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا نقصان انسان کے لیے ذاتی یہ ہوتا ہے کہ انسان فہم قرآن سے اور انسان حق سے، ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آخری بات جو میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا مختصر طور سے میرے بھائیوں، کہ آخر یہ کینہ اور کپٹ اور دشمنی کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب میں مختصراً آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے یہاں پر تو ویسے 8 اسباب نوٹ کیے ہیں، اور یہی حقیقت میں اسباب ہیں۔ میرے بھائیوں بہت بڑا سبب ہے مال کا۔ ایک طرف آپ سے پوچھا جائے کہ میرے بھائی یہ مال آپ کو جو ملتا ہے یہ کون دیتا ہے اور کیسے ملتا ہے، تو آپ کہیں گے اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی معیشت کو ان کے بیچ میں تقسیم کر دیا ہے۔ 1 روپیہ نہ کوئی زیادہ پائے گا، 1 روپیہ نہ کوئی کم پائے گا۔ پھر جب آپ کا پڑوسی آپ سے زیادہ مال پا جاتا ہے تو آپ کیوں چڑھنے لگتے ہو؟ آپ کیوں بغض رکھتے ہو اس کے تعلق سے؟ کیوں اس کے تعلق سے دل میں کینہ بیٹھ جاتا ہے؟ کیوں حسد ہوتی ہے آپ کو؟ جب ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے، ہمارا نظریہ ہی یہی ہے کہ یہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، تو پھر ہم جو ہے کیا نام ہے کیوں کسی سے حسد رکھیں، کیوں جلن رکھیں؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں حسد اور جلن اور کینہ اور کپٹ اور بغض کا ایک بہت بڑا سبب جانتے ہو؟ اعمال صالحہ بھی ہے۔ آپ سوچیں گے اعمال صالحہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، کیسے حسد جلن ہو جاتی ہے یا کیسے بغض ہو جاتا ہے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں تو ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ ارے یہ لوگ کیا نماز تھوڑی پڑھتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ یہ دیکھیے ان کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے۔ دیکھو میں روزانہ 1 پارہ تلاوت کرتا ہوں، یہ قرآن کو چھونے والے نہیں ہیں، یہ لوگ کیا میرے سامنے آئیں گے؟ شیطان لوگوں کو عمل صالح سے روکتا ہے، اور جب عمل صالح سے نہیں روک پاتا ہے بندہ جا کر کے عمل صالح کرتا ہے تو عمل صالح سے اس کو تکبر مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ خوب عمل کرتے ہیں لیکن اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ کبھی اپنے عمل کی وجہ سے، میں نے کہا کسی کو میرے بھائیو چھوٹا مت سمجھا کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں، اگر چاہے وہ ظاہری طور سے آپ سے کم عمل والا لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کہ کوئی باطنی ایسی کمی آپ کے اندر ہو، اور باطنی طور سے اس کے اندر کوئی اچھائی ہو جو نظر نہیں آ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ اس سے نیچے ہو۔ کیسے کسی کو چھوٹا سمجھ سکتے ہو؟ علم کی وجہ سے بھی آدمی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ارے سب جاہل لوگ ہیں، کیا جانیں گے؟ مجھے تو بہت علم ہے، میں قرآن جانتا ہوں، حدیث جانتا ہوں، یہی تو ہے لوگوں کو حقیقت سمجھنا میرے بھائیوں۔ دیکھیے اللہ نے علم دیا، قرآن اور حدیث کا علم دیا یا اور کوئی دنیوی علم دیا، تو اس کی بنیاد پر لوگوں کو حقیر سمجھنے لگنا اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنے لگنا اور اپنے آپ کو ان سے اونچا سمجھنے لگنا، یہ بھی اسباب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے حسب اور نسب، خاندان اس میں اور ملا لیجئے، قومیت، علاقائیت، یہ بھی چیز ہمارے آج تو مسلمان تباہ اس پہ۔ ایک گاؤں میں دیکھو تو فلاں خاندان کا ہے، ارے وہ خاندان میرے سامنے کیا آئے گا، میں تو فلاں خاندان کا ہوں۔ اور گاؤں سے باہر جاؤ، ارے یہ تو باہر کا ہے، دوسرے گاؤں کا ہے، ہمارے گاؤں کا تھوڑی ہے۔ علاقے سے باہر جاؤ، یہ تو ہمارے علاقے کا نہیں ہے، تو فلاں علاقے کا ہے۔ صوبے سے باہر جاؤ، یہ تو فلاں صوبے کا ہے۔ یہ جو ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منشور جاری کیا تھا، جو گائیڈ لائنز جاری کیے تھے، آپ نے عرفہ کے دن لوگوں کے سامنے لا فضل لعربی علی عجمی، یہ آپ اپنے خاندانوں کی بات کرتے ہو، ارے کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اور نبی علیہ السلام جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اس زبان والے کو اور اس خاندان والے کو کسی جو ہے کیا نام ہے خاندان پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک سبب ہوتا ہے عہدہ اور منصب۔ جب انسان کے پاس عہدہ آ جاتا ہے، منصب آ جاتا ہے، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں عہدے کا مالک ہوں، اس کی کیا حیثیت ہے میرے پاس، یہ کیا میرے سامنے آئے گا؟ عہدہ سے بڑائی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کامیابیاں، آدمی کامیاب ہوتا جا، ماشاءاللہ بزنس کیا اچھا کامیاب ہو گیا، ماشاءاللہ دوسرا کیا اس میں بھی اچھا کامیاب ہو گیا، اور کیا ارے میں تو جو کرتا ہوں اور لوگ کیا جانے، مجھے معلوم ہے سب بزنس کے طریقے، مجھے معلوم ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ رب العزت نے اپنے فضل خاص سے آپ کو نوازا ہے۔ کتنے ڈگریاں رکھنے والے، کتنے جو ہے کامیابیاں حاصل کرنے والے اور کتنے جو ہے تجربات رکھنے والے آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، رب العالمین کا شکر ادا کیجئے، تکبر مت کیجئے۔ اسی طریقے سے حسن و جمال بھی جو ہے کیا نام ہے انسان کے تکبر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس سے بھی آدمی کسی کو حقیر سمجھ سکتا ہے۔ آدمی گورا ہے تو سانولا ہے، کالا ہے، گورے اور کالے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَبْيَض وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَحْمَرَ، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر بڑا بننے کا کوئی ذریعہ ہے، اگر فضیلت حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، اگر درجہ اونچا حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ تقوی ہے، رب العالمین کا عمل صالح ہے۔ یہ عمل صالح کسی بھی علاقے کا کرے، یہ عمل صالح کسی بھی قوم کا کرے، یہ عمل صالح کسی بھی رنگ کا شخص کرے، یہ عمل صالح امیر کرے غریب کرے، یہ عمل صالح صحت مند کرے بیمار کرے، جس کے اندر تقوی ہے، توحید ہے، عمل صالح ہے، وہ دنیا میں سب سے اچھا اور سب سے اونچا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے یہ کچھ اسباب ہیں۔ ایک اور بات آپ کو کہہ دوں کہ البتہ ہمارے دل میں کبھی کبھار یہ ضرور آتا ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، کیوں نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کوئی بدعت کو انجام دیتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیوں بدعتیں انجام دیتا ہے، کیوں بدعتیں پھیلاتا ہے۔ ہمارے دل میں اس کے تعلق سے تکلیف ہے، ہمارے دل میں اس کے تعلق سے جذبہ ہے کہ یہ شخص بدعتی ہے، یہ بدعت کو انجام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا کینہ کپٹ اور نفرت دشمنی عداوت حسد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، جو کوئی غلط کام دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے اگر طاقت ہے تو، اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو منبر سے 10 دروس کے موقع سے زبان سے کہہ دے، اگر اس سے بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ آج ہم بدعتوں کو دیکھ کر، آج ہم شرک کو دیکھ کر، آج ہم کفر کو دیکھ کر، آج ہم بے نمازی پن کو چھوڑ دیکھ کر، آج ہم حرام کمائی کو دیکھ کر، آج گالی گلوچ کے ماحول کو دیکھ کر ہمارا دل کٹتا ہے، ہمارا دل بہت تکلیف میں ہے۔ اس کا حسد اور جلن سے کوئی تعلق نہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور دعا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے دل کو تقوی عطا فرما دے، تیرا دل عطا فرما دے، اس کو پاک صاف کر دے، اس کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دے، تو ہی اس کو پاک کر سکتا ہے۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پلٹ۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے اطاعت پر پلٹ۔ اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم الرحمۃ الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم فش شبابهم ونساءهم وشيوخهم وأعراضهم وأموالهم وبيوتهم وساجدهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا قوي يا عزيز اللهم كن عليهم ولا تكن لهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا اللهم اغفر لنا يا رب العالمين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا قوي يا عزيز أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم